پاکستان کے سابق کپتان اور میچ فکسنگ کے الزامات کے تحت کرکٹ سے تاحیات پابندی کا شکار سلیم ملک نے ایک مرتبہ پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے، جس میں انہوں نے پاکستان کے ایک اور سابق کپتان راشد لطیف سے متعلق کچھ پرانے اور کچھ نئے الزامات لگاتے ہوئے کہا ہے کہ راشد لطیف ایم کیو ایم کا ورکر تھا اور الطاف حسین کو اپنا باپ کہا کرتا تھا۔ راشد لطیف کھلاڑیوں کو ڈرایا کرتا تھا کہ ان کی بوری بند لاشیں ملیں گی۔ ان کا کہنا تھا کہ راشد لطیف جس شخص سے وسیم اکرم کے خلاف لکھوا رہا تھا اس کی آڈیو لیک کر دی۔ سلیم ملک کا کہنا تھا کہ راشد لطیف نے ان پر میچ فکسنگ کے الزامات لگائے تو پھر آ کر میرے سامنے قسم کھائے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو آگے لانے والے جاوید میاں داد تھے اور بعد میں اس نے جاوید میاں داد کو ہی چھرے گھونپے۔ یہ صرف الزام لگا کے نوکریاں لیتا رہا ہے، پی ٹی وی میں پچھلے 10 سال سے بیٹھا ہے کیونکہ یہ لوگوں پر الزام لگاتا ہے۔ صرف سلیم ملک نے الزام لگایا کہ اصل میں پاکستان ٹیم کو خراب کرنے والا یہ بندہ تھا۔ اپنی کپتانی کی خاطر اس نے پوری ٹیم کو قربانی کا بکرا بنایا، اپنی بوٹی کی خاطر اس نے سب کی قربانی کر دی۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اور سپریم کورٹ کو اس کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ لوگوں کے سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں اور ان پر انکوائری ہونی چاہیے، لیکن یہ چیزیں آہستہ آہستہ سامنے نہیں آئیں۔ یہ معاملہ نیا نہیں۔ 90 کی دہائی سے پاکستان میں میچ فکسنگ اور جوئے سے متعلق الزامات جاری ہیں، مگر سلیم ملک اور راشد لطیف اس اسکینڈل کے مرکز رہے ہیں۔ ایک طرف سلیم ملک تھے جن پر میچ فکسنگ کے الزامات لگائے گئے اور دوسری جانب راشد لطیف تھے جو میڈیا رپورٹس کے مطابق اس زمانے میں ایک موٹی تازی فائل لے کر گھوما کرتے تھے جس میں کھلاڑیوں اور کچھ دیگر لوگوں سے متعلق مبینہ طور پر شواہد ہوا کرتے تھے۔ یہ راشد لطیف ہی تھے جو 1994 میں سلیم ملک کی کپتانی میں زمبابوے کے خلاف کھیلی گئی ٹیسٹ سیریز کے دوران میچ فکسنگ کے الزامات سامنے لائے۔ اس سیریز کے بعد سلیم ملک پر آسٹریلوی کھلاڑیوں نے بھی الزامات لگائے کہ وہ ان کے پاس خراب کارکردگی کے عوض موٹی رقموں کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ سلیم ملک کے بعد پاکستان کی کپتانی وسیم اکرم کے پاس گئی، مگر راشد لطیف نے ان پر بھی میچ فکسنگ کے الزامات لگائے تھے۔ اس حوالے سے بھارتی میگزین آؤٹ لک انڈیا کو 1997 میں دیا گیا ان کا ایک انٹرویو انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جس میں راشد لطیف نے کہا تھا کہ انگلینڈ میں 1996 کی سیریز کے پہلے ٹیسٹ کے دوران ایک بھارتی شخص ان کے پاس آیا اور اس نے ان کو پیشکش کی کہ وہ پاکستان کا ٹوٹل اگلے دن صبح 300 تک نہ جانے دیں۔ اس وقت ٹیم کا مجموعی سکور 290 تھا، جبکہ 9 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے اور ان کے ساتھ دوسری طرف عطاء الرحمان بیٹنگ کر رہے تھے، لیکن راشد لطیف نے جا کر مینیجر اور وسیم اکرم کو بتا دیا۔ انہوں نے انٹرویو میں کہا کہ اب مجھے احساس ہوتا ہے کہ وسیم اکرم کو نہیں بتانا چاہیے تھا۔ اس فائل میں لیکن صرف سلیم ملک اور وسیم اکرم ہی کے نام نہیں تھے۔ ایک اور بڑا نام جس کے خلاف انہوں نے الزامات لگائے تھے سعید انور کا تھا، جو کہ اس وقت دنیا کے بہترین ون ڈے بلے بازوں میں شمار کیے جاتے تھے۔ راشد لطیف کے مطابق ان کے پاس ایک ٹیپ تھی جس میں سلیم ملک اور سعید انور کی بات چیت سنی جا سکتی تھی اور چند دیگر کھلاڑیوں کی بھی۔ جب اس پورے اسکینڈل کی تحقیقات شروع ہوئی تو اس ٹیپ کا بھی ذکر آیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اس میں سعید انور کی آواز تو تھی، لیکن وہ کس سے بات کر رہے تھے یہ سنائی نہیں دے رہا تھا کیونکہ صرف ایک طرف کی آواز ریکارڈنگ میں سنی جا سکتی تھی، دوسری جانب کی آواز ٹیپ میں سے کاٹ دی گئی تھی، جس کے باعث یہ آڈیو ٹیپ ڈاکٹرڈ ثابت ہوئی اور اس پر کوئی ایکشن نہ لیا جا سکا۔ راشد لطیف کے مخالفین کا ماننا تھا کہ انہوں نے اس ٹیپ میں سے اپنے ایک قریبی ساتھی کی ٹیپ کاٹ کر انکوائری کمیشن کے سامنے پیش کی تھی۔ راشد لطیف نے صرف پاکستانی کھلاڑیوں کا نام نہیں لیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ بھارت کی ٹیم کے بھی بڑے کھلاڑی اس کام میں ملوث تھے۔ انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو، بھارتی کپتان اظہر الدین اور ایک اور سابق بھارتی کپتان کپل دیو کے نام بھی لیے۔ انہوں نے کہا کہ کپل دیو سب سے بڑے جواری تھے۔ جاوید میاں داد کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جاوید میاں داد بھی سٹا کھیلتے تھے، لیکن وہ مثبت سٹا کھیلتے تھے، یعنی وہ اپنی کارکردگی پر پیسے لگاتے تھے کہ وہ 50 کریں گے یا 100 کریں گے اور پھر بعد ازاں وہ کر کے بھی دکھاتے تھے۔ یہ ایک انتہائی اہم چیز ہے۔ سلیم ملک نے کہا کہ جاوید میاں داد راشد لطیف کو ٹیم میں لانے والے تھے اور راشد نے ان کی پیٹھ میں چھرے گھونپے، مگر یہاں راشد لطیف تو کہہ رہے ہیں کہ جاوید میاں داد مثبت سٹا کھیلتے تھے۔ بہت سے لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ پھر تو یہ چھرا گھونپنا نہ ہوا۔ دراصل یہ ایک عجیب و غریب دعویٰ ہے کہ انسان مثبت سٹا کھیلتا ہو۔ مثال کے طور پر جاوید میاں داد نے ایک میچ میں اپنے اوپر سٹا لگایا کہ میں کم از کم 50 رنز کروں گا اور پھر وہ نہ کر پائیں تو یہ کیسے ثابت ہوگا کہ ان کی وکٹ اچھی بال کی وجہ سے گری یا انہوں نے جان بوجھ کر گوائی؟ ایک مرتبہ اگر یہ الزام لگ جائے کہ آپ کے بکیوں کے ساتھ تعلقات ہیں تو عزت اور تکریم تو خاک میں مل ہی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ راشد لطیف کے الزامات درست ہوں، لیکن ان کا یہ کہنا کہ جاوید میاں داد مثبت سٹا کھیلتے تھے ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شخص چاہے کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ ان تمام کھلاڑیوں پر الزامات کے بعد راشد لطیف کو 1997 میں قومی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا۔ اس زمانے میں بھی راشد لطیف پر ایم کیو ایم ورکر ہونے کے الزامات لگے اور جاوید برکی جو کہ میچ فکسنگ پر کمیٹی کے سربراہ تھے نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا کہ باسط علی اور راشد لطیف ایم کیو ایم کے ورکر تھے۔ راشد لطیف نے جاوید برکی اور پاکستان ٹیم کے سابق مینیجر ماجد خان پر الزام لگایا کہ وہ اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا بورڈ بھی کھلاڑیوں کی سٹے بازی کو چھپاتا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جب آسٹریلوی کھلاڑیوں نے سلیم ملک پر الزامات لگائے تو جاوید برکی نے بیان دیا کہ ان کھلاڑیوں نے بغیر دستخط کے حلف نامے جمع کروائے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کھلاڑیوں کے حلف نامے دستخط کے ساتھ تھے۔
साबिक पीसीबी चीफ एग्जीक्यूटिव आरिफ अब्बासी से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि मैच फिक्सिंग के इल्जामात की तहकीकात करने वाले जज फखरुद्दीन जी इब्राहिम को उन्होंने बताया कि वो दुनिया के किसी भी मुल्क जाकर ये इंक्वायरी कर सकते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई बोर्ड को अपने खत में उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को अपने बयानात जमा करवाने के लिए खुद पाकिस्तान आना होगा। राशिद लतीफ ने वसीम अकरम पर भी इल्जामात लगाते हुए कहा था कि साबिक पाकिस्तानी फास्ट बॉलर अताउर रहमान ने इनके पास एक मजिस्ट्रेट का टेस्ट किया हुआ हलफनामा जमा करवाया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि वसीम अकरम ने 1994 में न्यूजीलैंड के दौरे पर इन्हें खराब बॉलिंग करवाने के एवज 1 लाख रुपए की पेशकश की थी। याद रहे कि अताउर रहमान खुद भी ये दावा कर चुके हैं और वसीम अकरम पर इल्जामात लगाने वालों में अताउर रहमान के अलावा फास्ट बॉलर आकिब जावेद भी शामिल हैं, जिन्होंने अब से चंद माह कबल दावा किया था कि वसीम अकरम ने उन्हें पैसों की पेशकश की थी, लेकिन इनके इनकार पर वसीम ने इनका करियर तबाह कर दिया और इन्हें 25 साल की उम्र में क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना पड़ी। 2003 में बतौर पाकिस्तान टीम के कप्तान राशिद लतीफ ने आईसीसी को एक खत में लिखा कि मैच फिक्सिंग अब भी क्रिकेट का एक बड़ा हिस्सा है। हैरानकुन तौर पर क्रिकेट बोर्ड के इल्म में लाए बगैर लिखे गए इस खत पर राशिद लतीफ को मुआफ कर दिया गया और इन्हें पाकिस्तान का कप्तान भी बरकरार रखा गया। बाद 2011 में एक इंटरव्यू के दौरान राशिद लतीफ ने कहा था कि क्रिकेट में जुआ आसिफ इकबाल के वक्त से था, लेकिन उन्होंने खुद पहली मर्तबा इसे जिम्बाब्वे के खिलाफ 90 की दहाई में होते देखा। सलीम मलिक को उस वक्त तक मलिक कयूम रिपोर्ट में सामने लाए गए हकायक के बाद सजा हो चुकी थी और वो ताहयात पाबंदी का शिकार थे, लेकिन राशिद लतीफ का कहना था कि सिर्फ सलीम मलिक को सजा देना गलत था, क्योंकि अगर सिर्फ सबूतों की बात है तो वो जैसे बाकियों के खिलाफ वाज़ेह नहीं थे, ऐसे ही सलीम मलिक के खिलाफ भी वाज़ेह नहीं थे। लेकिन दूसरी जानिब रिपोर्टर अलीम उस्मान नया दौर के लिए लिखी गई अपनी एक रिपोर्ट में बता चुके हैं कि इनसे मलिक कयूम ने खुद अपने चैम्बर में बैठ के कहा था कि राशिद लतीफ गरीब बंदा है, 7 बहनों का इकलौता भाई है, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया है। वसीम अकरम के बारे में भी वो एक इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो इनका पसंदीदा खिलाड़ी था, इसलिए उन्होंने इस पर पाबंदी का फैसला नहीं दिया। मैच फिक्सिंग पाकिस्तान क्रिकेट का एक खौफनाक, अफसोसनाक लेकिन हकीकी बाब है। यहाँ कोई इसे पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करता है तो कोई कप्तान बनने के लिए। इन तमाम खिलाड़ियों के एक दूसरे से मुतालिक इल्जामात को देखा जाए तो नजर यही आता है कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जो इस खेल में खुद को पारसा कह सके। लेकिन जैसे इस मुल्क में कभी किसी ताकतवर को सजा नहीं होती, वैसे ही मुल्क का नाम बदनाम करने वाले इन क्रिकेटर्स को भी कोई सजा नहीं होती। अफसोसनाक तरीन अमर यह है कि बिल्कुल कौमी सियासत की तरह जब इदारों को अपनी साख बचानी हो तो किसी एक कमजोर को पकड़कर सजा दे दी जाती है और बाकी सब बड़े बड़े ओहदों पर बैठे रहते हैं। छोटा चोर बाहर और बड़ा टीम के अंदर बैठता है। जब तक जजा और सजा का निजाम ठीक से काम नहीं करेगा, ना इंसाफ होगा और ना ही खेल से मैच फिक्सिंग का खात्मा।